ڈاکٹر صاحبہ، یعنی افغان حکومت کو ایسے کیا اقدامات لینے چاہیے کہ پاکستان اور پوری دنیا ان کو ایک جائز حکومت کے طور پہ، لیجیٹیمیٹ حکومت کے طور پہ تسلیم کرے، کانٹریری ٹو دی پاس جو 96-2001 میں دنیا نے تسلیم نہیں کیا تھا سوائے 3 ملکوں کے؟ تو ہمیں کیا چاہیے افغانستان کی حکومت سے کہ وہ کیا کرے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ایک سٹیبل افغانستان ہو، امن آئے۔ 40 سال سے وہاں کانفلکٹ اور جنگ چلتی آ رہی ہے، ملک کی تباہی مچا دی ہے، فورن پاورز نے آکیوپیشن کے ساتھ 20 سال نیٹو اور امریکہ رہے ہیں اور کیا کر کے گئے ہیں؟ پورا کوئی انفراسٹرکچر نہیں، سب کچھ کولیپس کر گیا، تو کچھ تھا ہی نہیں، سٹیبلٹی تھی نہیں وہ 20 سال میں کچھ نہیں آئی۔ اور یہ ابھی دوشنبے میں پرائم منسٹر صاحب نے سب جو افغانستان کے نیبرز ہیں، ہمسائے ممالک ہیں، ان سے بات چیت کی ہے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نے آج ٹویٹ کے ذریعے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ سب سے جب بات چیت ہوئی ہے تو اب ہم یعنی کہ پاکستان نے ڈائیلاگ انیشیٹ کرا ہے طالبان کے ساتھ کہ آپ سارے ایتھنک گروپس کو انکلوڈ کریں، ازبیک، ہزارہ، تاجکس کو، تاکہ انکلوسیوٹی آئے اور اسی سے پھر ایک امن بھی آئے گا اور سٹیبلٹی آئے گی افغانستان میں، نہ صرف افغانستان میں بٹ ریجن میں۔ یہ تو ابھی انٹرم گورنمنٹ ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ، تو یہ اٹس ناٹ اے پرماننٹ سولوشن۔ اس کا مطلب ہے کہ سپیس تو ہے، نہیں ظاہر ہے سپیس ہے، ادروائز وہ انٹرم کیوں کہتے ہیں؟ اور میں سمجھتی ہوں کہ جب اتنی تباہی پھیری گئی ہے، اتنا نقصان ہوا ہے افغانستان میں، تو جو 20 سال سے ملک ادھر تھے ان کا فرض نہیں بنتا کہ سب سے پہلے ہیومینیٹیرین ایڈ اور اسسٹنس دیں، بجائے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہلے جو ہار کے گئے ہیں۔ کبھی دنیا میں ہوئے کہ جو ہار کے جائیں جنگ، وہ پھر کہیں اب آپ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ان کو جو کہ جیت کے آئے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا پرابلم ہیومینیٹیرین پرابلم ہے، ریفیوجی ایشو ہے۔ جو ممالک وہاں 20 سال سے تھے ان کا فرض بنتا ہے کہ مدد کریں، جو ہیومینیٹیرین ایڈ اور اسسٹنس دیں۔ یہ نہیں کہ آپ ان کے ایسٹس فریز کر دو افغانستان کے، جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے فنڈز ریلیز کرنے تھے وہ آپ سسپینڈ کر دیں۔ $9 بلین سے زیادہ۔ تو یہ دیکھیں وہاں ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا بہت ہی کمنڈیبل رول ہے۔ جتنی ہمارے ایڈ اور اسسٹنس جاری ہے، 3 تو مزار شریف میں جہاز گئے ہیں لے کے ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ اسسٹنس، کابل گئے ہیں، پی آئی اے کا رول، تو پی آئی اے کا ایویکیویشن میں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم آگے آگے ہیومینیٹیرین ایڈ اور اسسٹنس اور مدد کرنے میں آگے آگے ہیں، بٹ ایک چیک لسٹ ہے نا، لیکن ہم صرف نہیں کر سکتے، اور نہ ہم اس دفعہ سکیپ گوٹ ہوں گے۔ یہ جو آلریڈی آوازیں آ رہی ہیں پاکستان کو پھر سے ڈو مور، اور پاکستان نے یہ کیا وہ کیا، ہم نے اشرف غنی کو کہا تھا بھاگ جاؤ، ہم نے اے این اے کا کولیپس دیکھا تھا، ہم نے دیکھیں ہم نے لیجٹمائز کس نے کیا؟ مولانا برادر کو اور باقی ہمارے جیلوں میں تھے، امریکہ نے کہا بار بار ریکویسٹ کی کہ ان کو ریلیز کرو۔ ڈائیلاگ طالبان سے کس نے دوحہ میں کیا؟ امریکنوں نے۔ اگریمنٹ کس نے سائن کی؟ ہم نے کی کوئی، امریکنوں نے کی۔ نہ صرف اگریمنٹ سائن کی، طالبان کی لیڈرشپ کو واشنگٹن ہوسٹ کیا۔ تو مطلب ہے خود آپ نے ایک اگریمنٹ سائن کی، لیجٹمائز کیا پولیٹیکلی، اور اب آپ ہنگامہ مچا رہے ہیں۔ جب آپ طالبان کو، یعنی پاکستان سمیت پوری دنیا طالبان کو ایک پولیٹیکل اینٹی کے طور پر تسلیم کر چکی ہے، ایگزیکٹلی جب آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ پولیٹیکل اینٹی ہے، تو پھر آپ ایک چیک لسٹ کیسے رکھ سکتے ہیں کہ یہ کرو گے تو ہم تمہیں تسلیم کریں گے؟ یہ دیکھیں نا، یہی تو ایک ابسرڈٹی ہے ساری سچویشن کی۔ بجائے اس کے کہنے کے کہ ٹھیک ہے آپ آ گئے ہیں پاور میں، اب ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، تاکہ دیکھیں when you push somebody to the wall، جب آپ ان کو ایک کونے میں پھنسا دیتے ہیں تو ریاکٹ کرے گا۔ جب آپ ان کو اکوموڈیٹ کریں گے، آپ ان سے ڈائیلاگ کریں گے، تو پھر بات آگے بھی صحیح بڑھے گی۔ جو خواہشات ہیں دنیا کی کہ وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ کریں، وہ ویمن ایمانسپیشن کے حوالے سے یہ کریں، مجھے ویسے کافی امیوزمنٹ ہوتی ہے
جب خواتین کی، میں بالکل خواتین کے حقوق کے لیے ہم آگے ہیں سارے. ایز اے وومن پاکستان میں بھی آپ میرا دیکھ لیں ریکارڈ، خواتین کے حقوق کے آگے بڑھ کے ایشو ہم نے سپورٹ کیا ہے، ریس کیا ہے، جو ہم کر سکتے ہیں قوانین کے حوالے سے وہ کیا ہے. مجھے جو امیوزمنٹ یہ ہے، مجھے ایک دم سے کالز آ رہی ہیں کئی یورپین ممالک سے، ویمن گروپس کی، یہ وہ، اور پاکستانیز بھی جو ابراڈ ہیں خواتین، کہ یہ دیکھیں نا خواتین کے حقوق. اور بالکل ہمیں افغان حکومت جو بھی آتی ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ بچوں کے، خواتین کے، مائنورٹیز کے حقوق کو وہ پروٹیکٹ کریں، حفاظت کریں. لیکن یہ وہی آوازیں آ رہی ہیں خواتین گروپس کی اور اوروں کی جو نہیں، کشمیر پہ تو چپ ہیں، لیکن وہ جو اپنے ملک میں جو ہے یورپ کے ممالک دیکھ لیں، جو مسلمان خواتین کے حقوق دبائے بیٹھے ہیں. یعنی کہ ایک ایسا ملک ہے، میں نام نہیں لوں گی ہدوہ پھر میرے لیے پرابلم بن جاتی ہے، لیکن ایسا ملک ہے ایک جو کہ اگر ایک مسلمان بچی سر پہ دوپٹہ وہ سکارف پہن لے تو وہ اسکول میں نہیں پڑھے. اور بھی ممالک، ایک دو اور ممالک بھی ہیں، تو وہ اسکول میں ایجوکیشن اس کو ڈینائی ہوگی. اگر ایک مسلمان عورت حجاب میں جاب کرنا جائے پبلک سپیس میں، اس کو نہ صرف جاب ڈینائل ہوگی، اس کو جیل میں بھی اریسٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ مسلم خواتین کے حقوق نہیں، ایز جو شہری ہیں یورپین ممالک کے، یہ ان کے رائٹس نہیں ہیں. The Muslim citizens of Europe، ان کے بارے میں میں نے کوئی آواز نہیں سنی میں نے ان کے بارے میں. یہی گروپس جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیز احتیاط کر. تو جب آپ کہتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتی کیا؟ میں بالکل کہتی ہوں. اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس کے بعد ڈائلوگ ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ ون وے ٹریفک چلتی ہے. ڈو مور پاکستان، ڈو مور، پروٹیکٹ the rights of the women. بالکل، and we should. اور میرا خیال میں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب آپ ہمیں کہتے ہیں تو اپنے ڈبل سٹینڈرڈز بھی ختم کریں. اینڈ ہمیشہ آپ کو ڈبل سٹینڈرڈز کے خلاف بولنا چاہیے. جو پرائم منسٹر نے کہا کہ اگر آپ طالبان سے کچھ چاہتے ہیں کہ وہ یہ کریں تو آپ ان کو انسینٹیوائز کریں، ان کو کوہرسو میئر سے نہیں کریں. یہ تو میں کہہ رہی ہوں، اگر آپ push them to the wall تو کیا ہوگا؟ آپ ان کو کوہرس کریں گے، کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ کسی کو نہیں، نہ امن آئے گا، نہ سٹیبلٹی آئے گی، اور وائلنٹ ہو جائیں گے. تو فائدہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو آپ ان کو انسینٹیوائز کریں، ان سے ڈائیلاگ کریں. آپ نے ان کو ریکگنائز کیا ہے، آپ نے ان سے ایگریمنٹ سائن کی ہے. اب یہ کس کا قصور ہے کہ اشرف غنی بھاگ کے چلا گیا جو کہ پریزیڈنٹ تھا؟ آپ یہ مطلب، اور اس وقت امریکہ موجود تھا. انٹیلیجنس سوچنے والی بات ہے کہ آپ ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤ جبکہ جنگ کے بیچ میں یہ کمانڈر اپنی فوج چھوڑ کے بھاگ جائے. پوری کیبنٹ، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، وائس پریزیڈنٹ سارے بھاگ گئے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.